اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آئیے اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ دعا کو سننے کے ساتھ ساتھ دل میں آمین کہیے اور اس دعا کو دوسروں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے دوسروں کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے اگلے پچھلے، کبیرہ و صغیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر اور ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا۔ اے 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری قریبی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہم تیرے حقیر بندے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہمیں مایوس نہ لوٹانا۔ ہماری برسوں سے مانگی جانے والی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ یا رب الکریم، یا حنان، یا منان، تجھے تیری اپنی شان کریمی کا واسطہ، ہم گنہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم خطا کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، جو نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ یا اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں اپنے علاوہ کسی کے در کا محتاج نہ بنا، تو ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ۔ ہمیں جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں ان کو ہماری زندگی سے نکال دے۔ یا رب، ہم تنہا ہیں، ہمارا دوست بن جا، ہمیں تھام لے۔ یا اللہ، تو واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پہ خوش ہوتا ہے۔ اے شہرت سے قریب اللہ، آج ہم سے راضی ہو جا، ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے ایمان کی، جان کی، عزت و آبرو کی، صحت کی حفاظت فرما اور شیطان کے ہر شر و فساد سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے عیاں ہیں۔ ہم کچھ بھی کریں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں
تو اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پہ تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی توبہ تو قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ یا اللہ، تیرے خزانے بڑے وسیع اور بھرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ پاک، اپنے خزانوں سے ہم سب مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ پاک، ہم مسلمانوں میں جو رزق کی کمی کا شکار ہیں ان کو حلال طیب و خیر و برکت والا بے حساب رزق دے۔ یا اللہ پاک، جو مسلمان پریشان ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو ایسا خوشحال کر دے۔ یا اللہ، جو مسلمان بیمار ہیں ان کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یا اللہ، جو فقیر ہیں انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یا اللہ، جو گناہوں سے بیزار ہیں انہیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر اپنے سیدھے راستے پر چلا۔ یا اللہ، جو تجھ سے خیر و برکت اور بھلائی کے طلبگار ہیں ان پر رحم فرما اور انہیں خیر و برکت اور بھلائی سے نواز۔ یا اللہ، جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور مطیع بنا لے، تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا، دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ یا اللہ، ہم کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کائنات، اس بے تاب و نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جیسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی،
ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہماری تمام مانگی گئی حاجات کو پورا فرما دے اور ہمیں اپنے سوا کبھی کسی دوسرے کا محتاج نہ کر۔ اے اللہ، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا۔ یا اللہ، اپنے قہر و عذاب سے بچا۔ اے اللہ، قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا۔ قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ، قبر کے اندھیرے سے عذاب سے بچانا۔ منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا۔ ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنی ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ، رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام پر، صالحین، صادقین، شہداء اکرام، اولیاء اکرام پر اور پوری امت محمدی پر۔ یا اللہ، تمام صائمین کی دعاؤں کو قبول فرما، تمام پریشانیوں کو حل فرما، تمام حاجات کو پورا فرما، نیک مرادیں پوری فرما، نیک خواہشات پوری فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح و رہنمائی کا ذریعہ بنا۔ ہمارے تمام نیک اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔